مولا علی نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے نکال دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن حالات پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کا گمان رکھیں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکلیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ صابر تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جنت میں غر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ اے میرے رب، جو خیر بھی تو میری طرف بھیجے، میں اس خیر کے لیے تیرے در کا فقیر ہوں۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ تم بس اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، راستے نکالنا اللہ کا کام ہے، تمہارا نہیں۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہو جائیں، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ جمعے کا دن ہے، اے میرے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ اگر وفاؤں کی بات کی جائے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں۔ اے اللہ پاک، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے، اے گنہگاروں آج الگ ہو جاؤ، اور وہ اوپر بیٹھا خالق ہے نا، وہ کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ اے زندگی، جس دن ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اس دن بے شک تو روٹھ جانا۔ حضرت علی نے فرمایا، اذان اور بارش کے دوران مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ دل کے صاف ہو جائیں، رب کے خاص ہو جائیں، میرے سارے رنگ اتار دے، مجھ پہ اپنا رنگ چڑھا دے یا رب۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کی لالچ میں نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت گھبراہٹ ہے، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو، اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جب روٹھ جائے تو روح کی ٹینیوں سے سکون کے پرندے اڑ جاتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میری ماں کی ذات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تم خدا کے ہو جاؤ، دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خوابوں میں بھی ڈر جاتا ہے، اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے بھی اللہ پاک سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی نے فرمایا،
جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ صاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا وہ جنت میں مل جائے گا۔ اے ہمارے رب، ہمیں بہتر سے بہتر کی طرف اور خوبصورت سے خوبصورت ترین کی طرف لے جا۔ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اتر جائے گا۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے انسان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا جو تجھ سے ڈرتا نہ ہو۔ آمین۔ یا رب، مجھے توبہ کے ذریعے اپنے قریب کر لو۔ تم سے دور رہ کر دیکھ لیا، بہت اندھیرا راستہ ہے۔ اے میرے مولا، تیرے بندے ابھی بھی تیرے اس معجزے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کن فرما دے یا رب۔ آمین۔ انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے اس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری زندگی میں وہ دن بھی آنے ہیں جب اللہ نے تمہیں ہر چیز سے نوازنا ہے۔ زخم پر پھونک بھی دوا جیسی، ماں کی ہر بات ہے دعا جیسی۔ آپ سجدوں میں روئیں اور دعا رد ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں محبت اللہ سے ہو وہاں عبادت کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ انسان کی جدائی پر صبر آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی جدائی کبھی نہیں سہ پاؤ گے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ میں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ پھیلائی ہوئی جھولی اللہ خالی نہیں رہنے دیتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بے صبرا ہوتا ہے۔ جو کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ کرو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے نا، پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ خدا اپنے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، محبت اپنے گنہگاروں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ بیماریاں جسم پر اثر کرتی ہیں اور گناہ انسان کی روح کو بیمار کر دیتا ہے۔